جی ہاں دوستو، واقعی یہ سین دیکھ کر تو دماغ گھوم گیا اور دل نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی جائے۔ رانی جیسی شیر دل نہ ڈر اور بااعتماد لڑکی جو ہمیشہ حق اور سچائی کے لیے کھڑی رہی، وہ زاویہ جیسے شخص کے پیچھے ہاتھ جوڑتی منتیں کرتی پھر رہی ہے۔ وہی زاویہ جو ایک وقت میں پاگل پن کی انتہا پر تھا اور اب جیسے ہی دماغ ٹھکانے آیا تو اسے صاف جائیداد، بزنس اور خاندانی وراثت یاد آ گئی۔ مگر وہ لڑکی جو اس کے خوابوں کی شہزادی تھی، جو اس کے درد میں بھی اس کا ساتھ دیتی رہی، اسے وہ آرام سے بھول گیا۔ ہاں، کیا شاندار سلیکٹیو میموری ہے اس بندے کی۔ اب یا تو زاویہ کوئی ماہر دماغی گیمز کھیل رہا ہے یا واقعی ہی وہ دماغی طور پر ٹھیک ہو کر بھی جذباتی طور پر ابھی آؤٹ آف آرڈر ہے، اور رانی بیچاری، وہ جس نے سب کچھ چھوڑ کر اس کے لیے کھڑا ہونا قبول کیا، وہ اب اس یاد دلائی رہی ہے کہ میں تمہاری پسندیدہ بیوی ہوں۔ ارے بیوی نہیں بلکہ کل کہانی کی ہیروئن ہے۔ وہ یہ سین دیکھ کر تو دل چاہا کہ ڈائریکٹر صاحب کو ایک چائے کپ بھیجا جائے جس میں سچ کا ذائقہ ہوتا، تاکہ وہ اگلی بار کہانی میں تھوڑا توازن رکھیں۔ خیر، ڈرامہ ہے، مزے بھی اسی پاگل پن میں آتے ہیں، پر جناب رانی کو اتنا مظلوم دکھانا حد ہو گئی بھائی۔ کچھ تو خیال کرو اس بہادری کا جو اس کردار کا اصل جوہر تھا۔ ارے واہ دوستو، اب تو بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے۔ رانی ایک طرف دلیر، بہادر اور نڈر دکھائی دیتی ہے، لیکن اس ڈرامے میں اس کی دل لگی نے اسے تھوڑا بیوقوف بھی بنا دیا ہے۔ مطلب ذرا سوچے تو صحیح، کون سی سمجھدار بیوی اپنے امیر، ہینڈسم اور اب مکمل طور پر صحت مند شوہر کو یہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے قبول نہیں کر سکتے تو طلاق ہی دے دو تاکہ میں اپنے راجا کے پاس چلی جاؤں۔ ارے بھائی، راجا تو خود خوابوں میں بھی اتنا وفادار نہیں ہوگا جتنا تم زاویہ کے لیے ہو، اور اسے چھوڑ کر کسی راجا کی رانی بننے کی بات، یہ محبت ہے یا کوئی مذاق چل رہا ہے؟ اور زاویہ کی تو بات ہی الگ ہے۔ جیسے ہی دماغی توازن بحال ہوا، وہ ایک دم پاور موڈ میں چلا گیا۔ جنید جیسے جوان اور جوشیلے کزن کو تھپڑ مار دیا جیسے بچپن سے مارنے کی پریکٹس کرتا آیا ہو۔ لگتا ہے رانی نے اسے صرف محبت نہیں دی بلکہ دیسی گھی، مکھن، بادام اور شاید طاقتور لسی کا کورس بھی کرایا ہے۔ تبھی تو وہ اب ہر کسی کو تھپڑ مارنے اور جائیداد بچانے کا مجاہد بن بیٹھا ہے۔ اور وہ زاویہ کے چچا جان جنہوں نے جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ اب سانپ بننے بیٹھے ہیں، اور زاویہ انہیں بھی دھمکیاں دے رہا ہے جیسے کوئی بالی ووڈ ویلن ہو۔ یہ ڈرامہ اب صرف کہانی نہیں بلکہ مکمل جھٹکے والی رائیڈ بن چکا ہے، جس میں ہر سین کے بعد ہم حیرانی، ہنسی اور کبھی کبھی غصے میں ڈوب جاتے ہیں۔ دوستو، رانی کی بیوقوفی، زاویہ کی بہادری اور جائیداد کے جھگڑے سب مل کر اس ڈرامے کو ہنسی اور حیرت کا بہترین موقع بنا رہے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا مزید چٹپٹا اور مزاح سے بھرپور بناتے ہیں۔ جی تو دوستو، کہانی نے اب ایسا موڑ لیا ہے کہ جذبات کے ساتھ ساتھ دماغ میں گونجنے لگا ہے۔ رانی جو کہ بہادر بھی ہے، دلیر بھی ہے اور بظاہر عقل مند بھی نظر آتی ہے، اس بار کچھ زیادہ ہی فلمی نکلی۔ کون سی بیوی اپنے کروڑ پتی شوہر سے یہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے قبول نہیں کرتے تو مجھے گھر بھیج دو تاکہ میں دوسری شادی کر لوں؟ رانی جی، یہ عشق ہے یا UPSC کا امتحان؟ اور زاویہ بھائی صاحب، جن کی یادداشت جیسے ہی واپس آتی ہے وہ WWF کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور جنید کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تو اور دوستو، اس ایپیسوڈ میں حیران کن بات یہ تھی کہ زاویہ رانی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر سوال ہی ایسا کرتا ہے کہ ہم سب ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ پوچھتا کیا ہے، جب تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا تو تم نے مجھے قبول کیا تھا؟ ارے بھائی، یہ کیا سوال ہے؟ بھلا کوئی نکاح بغیر قبول کیے بھی ہوتا ہے؟ تو رانی بھی فل فلمی انداز میں بولتی ہے، ارے پگلے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، کہے بغیر نکاح تھوڑی ہوتا ہے۔ اور یہ سنتے ہی زاویہ کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ جاتی ہے جیسے کہیں سے اس کی بند کمیٹی نکل آئی ہو یا کسی نے اچانک لاٹری کا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہو۔ ایک طرف دو بیویاں، ایک طرف یادداشت کی واپسی اور اوپر سے جائیداد کی جنگ۔ زاویہ کی زندگی اب ڈرامہ کم مکمل فلم زیادہ لگنے لگی ہے۔ تو جی دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا شارٹ ریویو؟
راجا رانی پر اگر آپ کو مزہ آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کے بھائی یعنی میں لاتا ہوں ایسے ہی مزہ بھری مست اور چٹپٹی ویڈیوز جو آپ کے دل کو خاص بنا دیتی ہیں۔ تو خوش رہیں، ہنستے رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ گڈ بائے، سی یو اگین نیکسٹ ویڈیو۔